بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تو سمجھو رب چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو۔ اللہ کے کن پر یقین رکھو، دکھ ختم ہو جائے گا، مشکل وقت جلدی گزر جائے گا۔ رب تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسا کن کہے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ پرسکون وہی ہے جسے کم یا زیادہ کی فکر نہیں بلکہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہو۔ کچھ دکھ کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کر سکتے سوائے اللہ پاک کے سوا۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ اللہ پاک ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب دعا کرتے وقت تمہارے آنکھوں میں آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دعا میں آنسو بھی رب کی نعمت ہوتے ہیں، وہ قبولیت کی نعمت دینے پر قادر ہے۔ جلد تم اپنے حق میں معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، رب راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے، جلد تم اس کی توفیق سے منزل پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں، تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہوگا وہیں جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوگا تب جب اللہ چاہے گا، اور اللہ بہتر وقت پر بہترین عطا کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو کہ شاید وہی مغفرت کا سبب بن جائے۔ انسان بیماری کے خوف سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، مگر رب کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو رب کا نہیں وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا ہے اور صبح اپنے فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کتنی بے دردی سے زندہ دلوں کو کچل جاتے ہیں۔ صرف قرآن پاک ہے جو قبر میں بندوں کا ساتھ دے گا، تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ دیری سے پریشان نہ ہو، ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہیں۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبول ہوگی۔ جب تعلق اللہ سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ اگر تمہیں روزانہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، تمہارا رب ہے نا المجیب، دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے، اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تب بھی بچاتا ہے جب کوئی امید بھی نہ ہو۔ کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا حق ہی سمجھ لے۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں، صرف احساس بدل جاتے ہیں دنیا میں، ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ وفا ہونی چاہیے انسان میں، ورنہ یہ خوبصورتی اور حسن ایک دن ڈھل جائے گا۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی تو محبت ہو کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت لے جائے۔ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اگر آپ مشکل میں کسی کی مدد کرو گے تو رب تمہیں آنے والی آفت سے بچا لے گا۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے نتائج کو تمہاری مرضی کے مطابق بنا دیتا ہے، تم بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو۔ میری خواہش ہے میری دعائیں کن سے فیکون کا سفر طے کر لیں، تجھ سے لگی میری امید حقیقت بن جائے، میری یہ خواہش پوری کر دے۔ اگر آپ کو کوئی اپنی تکلیف بتائے تو اس سے اچھے سے پیش آئیں، کیونکہ آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں اور وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ وہ تھام لیتا ہے گنہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح سوال نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ مرنے کے بعد آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے کہ بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گرا دیں گے۔ حسن اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جو کبھی بھی خالی نہیں جاتا۔
اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو حسن اخلاق میں بڑھ جاؤ۔ جس کام میں خود غرضی آ جاتی ہے پھر اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں۔ وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ رب ہماری پہلی یا آخری امید نہیں بلکہ وہ واحد امید ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے میرے اللہ نے میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ اپنی آزمائشوں میں گھبرائیں نہیں، صبر کریں اور یقین رکھیں رب تمہاری زندگی کو ایسے روشن کرے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح کرتا ہے۔ لا حاصل خود سے ہی سوچ لیا، ابھی اللہ کا جواب آیا ہی نہیں۔ دل کا حصہ کیوں بناتا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں ہوتا؟ اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں، اس لیے دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ پاک دعائیں بناتا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اگر معجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ سکون صرف اس بات کا ہے مجھے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ بس کچھ صبر کرو، سب مل جائے گا آپ کو۔ تم اپنی مرضی سے اللہ کی جانب نہیں جاتے۔ جب اللہ کو تم پر بے حد پیار آتا ہے تب تم کو اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ چاروں طرف اندھیرا ہو تب بھی یقین رکھو کہ اللہ صرف تمہارا ہے۔ تمہارا غم بڑا ہو سکتا ہے لیکن رب کی رحمت سے زیادہ نہیں۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور جس دن رب تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ دعاؤں سے وہ قصے بھی مکمل ہو جاتے ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ مت بھولو اللہ سب کر سکتا ہے۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں ہو۔ دعا مقدار نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ رب تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کن نہیں فرماتا۔ اللہ پاک ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز کو پانے کے لیے رب کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اللہ کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ رب نے صبر کے صلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور رب تو کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اللہ پاک کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ رکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا،
وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے اور وہ بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے ہر غم پریشانی کو دور کر دے گا۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ پاک، میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان اداس آنکھوں میں خوشی کی چمک بھی آئے گی، پریشان کیوں ہو؟ یہ آزمائش بھی بہت جلدی گزر جائے گی۔ جب دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تو سمجھو رب چاہتا ہے کہ تم اس سے رابطہ بنائے رکھو۔ اللہ کے کن پر یقین رکھو، دکھ ختم ہو جائے گا، مشکل وقت جلدی گزر جائے گا۔ رب تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر ایسا کن کہے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ پرسکون وہی ہے جسے کم یا زیادہ کی فکر نہیں، بلکہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہو۔ کچھ دکھ، کچھ باتیں آپ کسی سے نہیں کر سکتے سوائے اللہ پاک کے سوا۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے۔ اللہ پاک ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور قبولیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر تم صبر کر رہے ہو تو پھر خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر عطا کر دے گا۔ جب دعا کرو تو درود پاک لازمی پڑھا کرو، یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی دعا تمہاری زبان پر آ جائے تو ہو سکتا ہے وہی تمہارے نصیب میں ہو۔ تم خوشی میں ہو یا تکلیف میں، تم سب سے پہلے اپنی بات اللہ تعالیٰ کو بتایا کرو، آپ کے مسئلے حل ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا کرم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ ماشاءاللہ، انسان جب کچھ برا کرنا چاہتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کر نہیں سکتا۔ جتنا رزق ملنا ہے وہ ملے گا۔ عورت کوئی بھی ہو رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی، وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکت کو نوٹس کرتی رہتی ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت اور ذلت رب دیتا ہے، لوگ نہیں۔